السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جانی عورت کا دل دہلانے والا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر آپ رو پڑیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ دوستوں، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ اس کی حسن کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی بھی اسے دیکھتا اس پر فدا ہو جاتا، لیکن وہ عورت بہت ہی زیادہ بدکار تھی، اپنے حسن کا غلط فائدہ اٹھاتی اور لوگوں سے زنا کاری کیا کرتی تھی۔ زنا کرنے کے لیے وہ لوگوں سے موٹی رقم لیا کرتی تھی۔ وہ زنا کاری میں اس طرح ڈوبی کہ پوری بستی والوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ زنا کے پیسوں سے اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا سا محل بنوا لیا اور زنا کرنے کے لیے اس نے کمرے میں ایک سونے کا پلنگ بھی بنوا رکھا تھا۔ اب وہ اور بھی زیادہ موٹی رقم لینے لگی۔ اس عورت کی ساتھ والی بستی میں ایک نوجوان تھا جو بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھا، گناہوں سے دور رہتا اور دن رات اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کرتے رہیں۔ ایک بار وہ نیک نوجوان کسی کام سے اس بستی سے گزرا تو وہ بدکار عورت اپنے محل کا دروازہ کھول کر بیٹھی تھی۔ جب وہ نوجوان اس کے محل کے قریب پہنچا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی۔ اسے دیکھ کر اس نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنی نظریں جھکا لی۔ یہ اس نوجوان کا امتحان تھا کہ کس طرح سے اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ اس وقت وہ نوجوان اپنے گھر واپس لوٹ گیا، لیکن اس عورت کی خوبصورتی اور اس کا حسن و جمال نوجوان کی آنکھوں، دل اور دماغ میں بیٹھ سا گیا تھا۔ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنے آپ کو طرح طرح سے سزا دیتا۔ کبھی وہ کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رہتا اور کبھی آگ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے جسم کو آگ کی تپش میں جلاتا، مگر عورت کا خیال ذہن و دل سے نہ نکال پاتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن اس عورت کا خیال نہیں نکال پایا۔ ایک دن اس کو شیطان نے بہکا دیا تو اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میں نکل ہی نہیں پا رہا تو میں ایک بار اس سے مل لیتا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کرتے رہیں۔ پیارے دوستوں، نوجوان اس عورت کے پاس گیا اور کہا، اے عورت، تو کتنی رقم لے گی میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے؟ اس عورت نے اپنی رقم بتا دی۔ رقم سنتے ہی یہ نوجوان اپنے گھر آیا اور اپنی جمع پونجی اکٹھا کر لی اور کچھ سامان بیچ کر اس عورت کی رقم کے برابر پیسہ اکٹھا کیا۔ پھر اس عورت کو یہ رقم لے جا کر دے دی۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان کو اپنے سونے کے پلنگ پر بیٹھا کر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تو یہ نوجوان ایک دم سے بے چین ہو کر کانپنے لگا اور سوچا کہ اتنے سال میں نے نیکیاں کی، عبادتیں کی، اور اب یہ کیا کر رہا ہوں؟ میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل پر غالب آ گیا اور اس نوجوان نے عورت سے کہا، اے عورت، مجھے چھوڑ دے، مجھے جانے دے، میں یہ کام نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، اور جو رقم میں نے تجھے دی ہے وہ چاہے تو تو اپنے پاس رکھ لے، پر مجھے یہاں سے جانے دے۔ عورت نے سوچا، لوگ میرے ساتھ یہ سب کرنے کے لیے مرتے ہیں، لیکن یہ نوجوان کیوں منع کر رہا ہے؟ بہرحال عورت نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر اس عورت نے سوچا کہ میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ زناکاری کی ہے، لیکن اس نوجوان نے تو میرے ساتھ کوئی بھی زنا نہیں کیا، اور یہ اتنا ڈر گیا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ خوف آ گیا کہ یہ یہاں سے واپس بھاگ گیا اور اپنی رقم بھی چھوڑ گیا۔ پھر اس عورت نے نوجوان کے بارے میں بہت زیادہ سوچا، دن اور رات اس نوجوان کے بارے میں سوچتی رہی، اور پھر اس کا پتہ لگانے کے لیے اس کی بستی میں چلی گئی۔ اس کا پتہ پوچھتے پوچھتے وہ اس کے گھر کے پاس جا پہنچی۔ جب یہ عورت اس کے گھر کے پاس جا پہنچی تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کیا کام ہے؟ تو عورت نے نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو اس کے بھائی نے کہا
وہ تو میرا بڑا بھائی تھا اور اس نے نہ جانے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا کہ ڈر کے مارے کل رات ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات سن کر وہ عورت بہت زیادہ حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ اس نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، پھر ڈر کے مارے، اللہ کے خوف کے مارے اس کا انتقال ہی ہو گیا، اور میں کتنی بدکار ہوں، روزانہ نہ جانے کتنا گناہ کرتی ہوں، میرا کیا بنے گا؟ یہ سوچتے ہی اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، اور پھر اس کے بھائی سے اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس کے بھائی سے عورت نے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ تو پھر اس نوجوان کے بھائی نے سوچا، جب اس عورت نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دے گا، اور پھر اس نے اس عورت سے شادی کر لی۔ پھر اس عورت نے برائی کے کام سے کمائے ہوئے اپنے تمام اثاثے بیچ دیے، اس کا جو محل تھا اس نے وہ بھی بیچ دیا، اس کا جو سونے کا پلنگ تھا اس نے وہ بھی بیچ دیا، اور اپنے تمام پیسے جائیداد سب کچھ غریبوں میں بانٹ دیا، اور اس کے بعد اس عورت نے دن رات صرف توبہ کی اور اللہ کی عبادت کی۔ یہ عورت نیک اور پرہیز ہو گئی، اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت جاگی اور ایسا خوف جاگا کہ اب یہ عورت کسی بھی غیر محرم کے پاس جانا تو دور، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ یہ عورت اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے لگی، اور پھر اس کے یہاں 7 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے 7 کے 7 بچے اللہ کے ولی بنے۔ تو دوستو، آپ نے توبہ کرنے کی برکت کو ملاحظہ کیا۔ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے اگر وہ سچی توبہ کرے۔ دوستو، ہم سب کو بھی چاہیے کہ اگر ہم سے جانے انجانے کوئی بھول ہو گئی ہو، کوئی بھی گناہ ہو گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لینے میں ہی بھلائی ہے، کیونکہ دوستو اللہ تعالیٰ تو رحمان رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔